Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdaus, your Deeniyat teacher. Today inshallah we will start lesson number 20, Moderation in Walk and Talk. Surah Luqman ayat number 19. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ فِي مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. And be moderate in your walk and lower your voice. Indeed, the loudest of all voices is the braying of a donkey. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی واک اور ٹاک میں ماڈریشن رکھیں، اعتدال رکھیں، اور سب سے جو بڑی آواز ہے، بری آواز ہے، وہ گدھے کی آواز ہے. جو گدھا جو پکارتا ہے اس کی آواز ہے. یعنی مثال دی گئی ہے کہ اگر انسان اگر اس طرح سے پکاریں گے، چیخیں گے، تو وہ سب سے بری آواز جو ہوتی ہے مانی گئی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. Allah love those who are modest and humble. Modest people do not boast and they are not arrogant or proud. جو لوگ ماڈسٹ ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، وہ لوگ نہ تو غرور کرتے ہیں نہ تکبر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر چیز کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنا ہے. اور دوسروں کے ساتھ وہ ریسپیکٹ سے رہتے ہیں، یعنی دوسروں کی عزت کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ کریٹ مسچیف، اور مسچیف یعنی مسچیف چیزیں نہیں کرتے ہیں، فساد برپا نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ پولائٹ اور ہمبل رہتے ہیں، اور اپنا کام بھی بہت محسنانہ طریقے سے اختیار کرتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آواز نیچی ہوتی ہے، اور نہ تو وہ فال لینگویج یوز کرتے ہیں، یعنی خراب لینگویج یا بکواس باتیں نہیں کرتے ہیں جو بیکار بکواس ہوں یا غلط باتیں ہوں یا گالی گلوچ ہوں. If they are in disagreement with others, they express themselves clearly and politely. When they speak, they do so in a mild language. They are always prepared to listen to others' opinion. Some people are excessively proud. They walk in an arrogant manner, and when they speak, their tone is harsh. یہ حدیث ہے. O people, fear Allah and be moderate in seeking a living, for no soul will die until it has received all its provisions. Even if it is slow in coming, so fear Allah and be moderate in seeking provisions. That take that which is permissible and leave that which is forbidden. They do not realize that their physical power and beautiful appearance is a gift from Allah. Those who do یعنی جو ایروگنٹلی بات کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں اور دوسروں سے ہارش ٹون میں بات کرتے ہیں، یعنی وہ انسان کون کر سکتا ہے جس پہ اللہ کا یعنی تقویٰ نہیں ہے جس کے اندر، اور جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، وہ اپنے ہی آپ کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے. One day they will become old and weak. Death will surely overtake them and they will be held accountable for their arrogance. بے شک موت سب کو آنے والی ہے اور سب کو جواب دینا ہے جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگسٹرز ہے بہت زیادہ وہ اپنی انرجی گینگز میں فائٹنگز میں گزار دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو صحیح ان لوگوں کو گائیڈنس نہیں ملنے کی وجہ سے گینگز میں چلے جاتے ہیں اور بہت سارے برے کام کرتے ہیں جو ان کی لائف کو اسپوائل کر دیتا ہے. دے انڈینجر دیئر اون لائفس اینڈ دیئر فیملیز آلسو، اور ان کی لائفس اور دوسروں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. دے ڈسٹرب دا پیس آف دا سوسائٹی، اور یہی لوگ سوسائٹی کی پیسفلنس خراب کر دیتے ہیں، سکون کو غالب کر دیتے ہیں. The braying of a donkey is very loud and unpleasant. یعنی جب
گدھا پکارتا ہے اس کی جو پکار ہے وہ بہت ان پلیزنٹ ہوتی ہے، ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، ہے نا. وین وی شاؤٹ ان اینگر وی آر فالوئنگ دا بیئرنگ آف اے ڈونکی. جب ہم غصے سے پکارتے ہیں تو ہم کو خود کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیا پکار رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ غصے میں کیا ورڈز یوز کر رہے ہیں اور کس کو کیا بولتے رہے. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا اسٹرانگ از دا ون ہو کنٹرولز ہم وائل ان اینگر. یعنی سب سے اسٹرانگ آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو غصے میں قابو میں رکھے. یعنی نارمل جب سچویشن ہے، انسان نارمل ہے تو وہ تو ہر کوئی اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اس کی زبان قابو میں رہیں گی، وہ جو بھی بولے گا سن سمجھ کے بولے گا. یہاں پہ آزمائش کب آتی ہے؟ جب انسان غصے میں ہے. تو غصے میں آنے کے بعد شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور ہم جب اگر اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے اور ہم کون سے ورڈز یوز کر رہے. ان اینگر بھی میں سے ہم یعنی جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں. تو ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب ہم غصے میں ہوں تو ہم کو یہ دعا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھنا ہے؟ کہ ہم اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں. تو ہم کو یہ دعا پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. یہ بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں. whose purpose is to cause enmity and discord among people. یعنی جو ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں دشمنی پیدا ہو، ہے نا. اگر آپ لو وائس میں آپ کے کنورزیشن کرتے ہیں پولائٹ مینر میں تو وہ کتنا اچھا سمجھ میں آتا ہے نا. انسانوں کو سمجھ میں آنے کے لیے آسانی ہوتی ہے. جو اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پولائٹلی بات کرتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں. تینوں ان کو معلوم ہے کہ شاؤٹنگ، اگر آپ چیخ کے بات کر رہے ڈیورنگ این آرگیومنٹ دے ول ناٹ اکمپلش اینی تھنگ، اور ہم وہ کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ہم مرغے کی بانگ سنیں تو ہم یہ سمجھ لیں، ہم کو یہ معلوم وہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ، یعنی اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آسک اللہ فار ہز باؤنٹیز، کہ وہ جب پکارتا ہے مرغا تو وہ ایک فرشتوں کو دیکھ کر پکارتا ہے، اور جب گدھا پکارتا ہے تو اس کو شیطان نظر آتا ہے، شیطان کو دیکھ کر گدھا پکارتا ہے. تو ہم کو پناہ مانگنا ہے. وی کین نیور کنونس اینی ون وتھ این اینگری آرگیومنٹ. اگر آپ کوئی سامنے والا غصے میں ہے اور آپ بھی اس سے غصے میں ہی بات کر رہے تو پھر آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے. اور اگر آپ کو کسی سے بات منوانا ہے یا کوئی اگر سامنے والا غصے میں ہے تو اس کا غصہ ختم ہونے کے لیے آپ اس سے نرمی سے بات کریں، اور نرم لہجے سے بات کرنے کے بعد وہ انسان خود بخود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الاسراء آیت نمبر 53، ٹیل مائی سرونٹس ٹو سے اونلی دوز تھنگس دیٹ آر بیسٹ فار شیطان ڈز سو ڈسکارڈ اینیمیٹی بٹوین دیم. بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ وہی کہیں، وہی ورڈ یوز کریں، وہی کام کریں جو اچھا ہو، کیونکہ شیطان تو دشمنیاں پیدا کرنا چاہتا ہے ایک دوسرے میں. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اور غصہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کو کوئی چیز پہ غصہ آئے تو ہم فوری، یعنی ہم کو حدیث میں بتایا گیا کہ ہم اگر ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں اور پانی پی لیں. As Muslim, we must overcome this weakness and try to be moderate in our walk and modest in our talk. ہمارے ٹاک میں اور واک میں ماڈسٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم کو ماڈسٹی اختیار کرنا ہے. We must inspire others to do the same by our pleasing manner of walking and pleasant speech. جیسے کہ ہم واک کرتے ہیں تو ہم کو بہت جلدی نہیں جانا ہے اور سلو بھی نہیں جانا ہے. اور لڑکیوں کے لیے جو ہے حجاب بہت ضروری ہے. ماڈسٹی کی ایک نشانی ہے
اللہ raises your dignity through the hijab. اللہ نے ہماری ڈگنیٹی بڑھا دی ہے حجاب کے ذریعے. when a strange man looks at you, he respects you because he sees that you respect yourself. تو first we have to respect ourselves. یہ ایک کوڈ ہے جو بہت اچھا دکھا مجھے تو میں نے لگایا. I am not here to be on display. My body is not for public consumptions. I will not be reduced to an object. I am a soul, a mind, a servant of Allah Ta'ala. My worth is defined by the beauty of my soul, my heart, my moral character. With my will, I put my faith on display rather than my beauty. اگر ہر لڑکی یہ سوچ لے تو بہت اچھا ہو جائے گا. Dear Muslima, even though a man is responsible for his gaze and you are responsible for what you give him to gaze at. So guard your modesty. Hijab is not just a head scarf. It's a code of conduct and behavior. What's the point of our hijab if we don't behave modestly and humbly? تو یہ ہم نے اپنے بات کرنے کا طریقہ اور اپنے چلنے کے طریقے کے بارے میں دیکھا ہے کہ ہم کو اسلام نے ہر چیز کے بارے میں ہم کو بتایا ہے کہ کوئی چیز ہم سے چھوٹ نہیں گئی. یعنی وے آف لائف پورا ہم کو بتایا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سنت کے طریقے کو فالو کریں اور اللہ سے تقوی کی یہ دعا کریں. اللہ ہم سب کو تقوی دے اور ہم کو اللہ قیامت کے دن رسوائی سے بچا لے. اسی کے بس ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.